یہ سوال تقریباً ہم سب کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعائیں کر رہے ہو، بس وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، جو تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بھانپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اللہ پاک دعاؤں کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جن پہ کن فرمانا ہو۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے بھی نہیں نکال رہا۔ تم خود اس اشارے کا انتظار کر رہے ہو، وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کو سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے دعائیں کریں۔ امیجن کریں کہ اللہ پاک آپ کو سن رہے ہیں، تو یہ کتنی اچھی فیلنگس لگتی ہے نا کہ اللہ پاک مجھے سن رہے ہیں۔ آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ بے شک وہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔